Assalamu alaikum students, welcome back with new lesson. Today we will discuss a new topic which is about Qaid-e-Azam and his vision for Pakistan. Qaid-e-Azam اور اس کا vision پاکستان کے لیے. vision سے مراد بصیرت ہے. بصیرت کا مطلب یہاں سے آپ یوں لے سکتے ہیں کہ حال میں رہ کر پریزنٹ میں رہ کر فیوچر کے بارے میں ایک اینٹیسپیٹ کرنا یا فیوچر میں خود کو دیکھنا. یعنی میں حال میں رہ کر فیوچر میں خود کو دیکھنا, اس کو کہتے ہیں ویژن, بصیرت. یعنی کہ آپ حال میں رہ کر آنے والے کل کے بارے میں خود کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ خود کو کہاں پائیں گے. تو چلتے ہیں اپنے چیپٹر کی طرف. اس چیپٹر میں ہے قائد-اعظم کا جو ویژن تھا پاکستان سے متعلق, ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے کس طرح سے جو سب کانٹیننٹ تھا, جو پرسگی کے مسلمان تھے, کس طرح سے ان کی نمائندگی کی, کس طرح سے ان کی قیادت کی ہے. تو چلے سٹارٹ کرتے اپنا لیسن. قائد-اعظم محمد علی جناح was one of the most dynamic personalities of South Asia, who became one of the top barristers of Bombay. قائد-اعظم ساؤتھ ایشیا کی سب سے زیادہ جو متحرک شخصیات ہیں ان میں سے ایک تھے, جو بمبئی کے سب سے جو ٹاپ ہیں, جو بیرسٹر تھے, ان ٹاپ بیرسٹر میں سے ایک بیرسٹر آپ بنے. He led the Muslim majority areas of the subcontinent to become an independent state called Pakistan, where they could live honorably according to the teachings of their faith, culture and civilizations. آپ نے برصغیر کے جو اکثریت والے, جو میجورٹی والے ایریاز جہاں مسلمان رہائش پذیر تھے, آپ نے ان کی نمائندگی کی تاکہ ایک آزاد ریاست بن سکے جسے پاکستان کہتے ہیں, جہاں وہ اپنی زندگی عزت کے ساتھ اپنے عقیدے کے مطابق, جو ان کی کلچر کی, جو ان کا جو فیتھ تھا, جو ان کا ایمان تھا, ان کی تہذیب تھی, ان کی تعلیمات کے مطابق وہ بسر کر سکیں, گزار سکیں. This was a great achievement of the قائد-اعظم, قائد unparalleled in the history of the world. یہ ایک طرح کا عظیم ایک کارنامہ تھا, ایک اچیومنٹ تھا قائد-اعظم کا, جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی. It was a kind of unparalleled. Mr. Jinnah was only the leader of the British India, who was popular not only among the Muslims but also had a great respect among the people of other faiths like Hindus, Christians, Sikhs and Parsis. مسٹر جناح جو تھے وہ نہ صرف برٹش انڈیا کے لیڈر تھے, بلکہ وہ جو باقی مسلمان تھے, یعنی کہ وہ نہ صرف برٹش انڈیا کے لیڈر تھے جو مسلمانوں میں نہ صرف مشہور تھے, بلکہ جو باقی مذاہب کے لوگ ہیں, جو عقیدے کے لوگ ہیں, جس میں ہندوز بھی شامل ہیں, کرسچن بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, ان کا بہت احترام کرتے تھے, ان کی رسپیکٹ کرتے تھے. Even the Hindus leaders like Gokhale and famous Hindu poetess Sarojini Naidu used to praise him as the best ambassador of Hindu-Muslim unity. یہاں تک کہ جو ہندو لیڈرز تھے, گکھیل اور ہندو جو مشہور شاعرہ تھی سروجنی نیدو, وہ بھی آپ کو آپ کی تعریف کرتی اور آپ کو تعریف کرتی اور آپ کو ایک ہندو مسلم یونٹی کا بیسٹ ایمبیسڈر تصور کرتی تھی, یعنی کہ مانتی تھی. As an outstanding political leader, Quaid-e-Azam is strongly sense that Indian National Congress is leading the Hindus of subcontinent towards Hindu-Muslim polarizations, which will ultimately culminate into political
and economical victimization of Muslim in the region. قائد اعظم نے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا، انہوں نے اس بات کو بھانپ لیا تھا، یعنی کہ انہوں نے اس بات کو ریلائز کر لیا تھا کہ جو انڈین نیشنل کانگریس ہے، جو ہندو کی جماعت ہے، وہ صرف اور صرف ہندو جو میجورٹی ہے، جو ہندو ہیں اس وقت وہاں کے مسلمان ہیں، جو ہندو وہاں کے جو رہائشی ہیں، جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوگا، جس کی وجہ سے خطے کے اندر مسلمانوں کو وکٹمائز یعنی کہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا ہر لحاظ سے، پولیٹیکلی بھی اور معاشی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی مسلمانوں کو اس خطے کے اندر ریجن میں یعنی ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی، ان کو وکٹمائز کیا جائے گا. Therefore, as the president of All India Muslim League, he very intelligently pleaded the case of a separate homeland for Muslims and succeeded in getting Pakistan an independent state for Muslims, for Muslims as well as for the people of other faiths living in geographical boundaries of new state. آپ نے اسی لیے جو آل انڈیا مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ تھے آپ، یعنی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، یعنی کہ پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے آپ نے بڑی ذہانت کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، بڑی عقل مندی سے آپ نے مسلمانوں کے لیے الگ اسٹیٹ وطن کا جو کیس تھا اس کو لیڈ کیا، اس کیس کو چلایا، مقدمے کو چلایا، مقدمے کی پیروی کی، اور آپ پاکستان کو ایک آزاد ریاست کے طور پر حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں، جس میں دوسرے عقائد کے لوگ بھی شامل ہیں، جن کی جغرافیکل جو دوسری جغرافیکل باؤنڈریز کے لوگ ہیں، جو اس اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں، اس نئی اسٹیٹ کے اندر، اس کو بھی آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. He envisioned the Pakistan a pluralistic society as a nation state. آپ نے تصور کیا، ایک ویژن کیا پاکستان کو ایک ایسی سوسائٹی جہاں بہت سے ڈفرینٹ گروپ آف پیپل یعنی کہ جو لوگ ہیں، مختلف جو قسم کے لوگ ہیں، مختلف گروپ کے لوگ ہیں، وہ رہتے ہیں ایک اسٹیٹ، ایک قوم، ایک ریاست کے طور پر. اور یہاں آپ نے اس بات کو بھی انشور کیا، انشورنگ ایکول رائٹس فار آل ایز سٹیزن آف پاکستان. آپ نے اس بات کا یقین دلایا کہ جتنے بھی جو لوگ ہیں پاکستان کے اندر، جتنے بھی سٹیزن جو شہری ہیں، ان کو ایکول جو رائٹس ہیں ان کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. Addressing the Parsi community on one occasion, Qaid Isam affirmed that his government was making sincere efforts to remove the fears and suspicions of the people of other faiths. پارسی کمیونٹی سے ایک موقع پر خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے اس بات کی تصدیق کی، اس بات کا اقرار کیا کہ اس کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی مخلصانہ کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کے دلوں سے جو دوسرے عقائد کے لوگ ہیں ان میں جو ڈر ہے، وہ خوف، اس کو دور کیا جائے گا. He commented، آپ نے کامنٹ کیا کہ پاکستان provides an ample field for the outlet of their genius particularly in the realm of trade, commerce and industry, and they should come forward and play their role as a true citizen of Pakistan. آپ نے کامنٹ کیا اور کہا کہ پاکستان ایک ایمپل یعنی کہ کثیر، ایک وسیع جو تجارت کی جو شعبہ ہے، جو کامرس کا یہ شعبہ ہے، جو انڈسٹری کا یہ شعبہ ہے، اس کے اندر جتنے بھی جینیس لوگ ہیں ایسے لوگ پرووائڈ کرتا ہے جو قابل ہیں، جو اس ٹیلنٹڈ ہیں، جو جینیس ہیں، تاکہ وہ آ کر اس چیز اپنی جینیس کا، اپنی صلاحیت کا، اپنی قابلیت کا اظہار کریں. جو ان کا تعلق چاہے جس بھی فیلڈ سے شعبے سے کیوں نہ ہو، چاہے ان کا تعلق ٹریڈ کے شعبے سے ہو یا کامرس کے شعبے سے ہو یا انڈسٹری سے ہو، انہیں چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں
اور اپنا ایک پاکستان کے سچے شہری ہونے کے ناطے، ایک سٹیزن ہونے کے ناطے اپنا ایک رول پلے کریں. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ان کو ایک وسیع تعداد میں جو ان کے اندر جو جینیس موجود ہے، جو ان کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے، ان کے اظہار کے لیے پاکستان ایک فیلڈ فراہم کر رہا ہے. کسی بھی شعبے کے اندر، چاہے وہ شعبہ ٹریڈ کا ہو، کامرس کا ہو، انڈسٹری کا ہو، تو قائد نے ان سے یہ کہا کہ آپ آگے بڑھیں اور آئیں اور ایک پاکستان کا ایک سچا شہری ہونے کے ناطے اپنا ایک رول پلے کریں، اپنا کردار ادا کریں. On August 11, 1947, the Qaid on his election as the first president of the Constituent Assembly of Pakistan declared that you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other place of worship in the state of Pakistan. You may belong to any religion, caste or creed that has nothing to do with the business of the state. اگست کی 11 تاریخ کو 1947 کو قائد اعظم نے اپنے فرسٹ الیکشن میں، جو الیکشن ہو رہے تھے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے، جس میں آپ کو ایک فرسٹ پریزیڈنٹ کے طور پر سلیکٹ کیا گیا، آپ نے اعلان کیا کہ آپ آزاد ہیں مندر جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں موسکی جانے کے لیے، اور آپ آزاد ہیں دوسری جتنی عبادت گاہیں ہیں پاکستان کی ریاست کے اندر، آپ وہاں جانے کے لیے آزاد ہیں. آپ کا تعلق کسی بھی ذات سے یا مذہب سے کیوں نہ ہو، اس کا ریاست کے ساتھ، اسٹیٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کہ آپ کو آزادی ہے مکمل اپنے مذہب کی. We are starting in the days when there is no discrimination, no distinction between one community and another. ہم ان دنوں کا آغاز کر رہے ہیں کہ جہاں پر ایک کمیونٹی جو ہے، وہاں کی جو کمیونٹی ہے، اس کا دوسری کمیونٹی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا. سب ایک یونٹی کے ساتھ رہیں گے، ایک قوم کی طرح رہیں گے. وہاں کسی قسم کا فرق نہیں برقا جائے گا. سب ایک قوم کی طرح، ایک ملک کے سچے شہری کو ناتے سب ایکولی اس ملک میں رہیں گے. ہم ان چیزوں دنوں کا آغاز کر رہے ہیں جہاں کسی بھی قوم کے آپس میں تفریق نہیں کی جائے گی. We are starting with his fundamental principle. ہم ان بنیادی اصولوں کا آغاز کر رہے ہیں that we are all citizens، کہ ہم تمام شہری ہیں، an equal citizen of one state، اور ایک ریاست کے برابر شہری ہیں، مساوی شہری ہیں، equal شہری ہیں. He further said آپ نے مزید کہا now I think we should keep that in front of us as our ideal, and you will find that in the course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, not in the religious sense but because that is a personal faith of each individual, but in the political sense as the citizen of one state. آپ نے مزید کہا کہ اب میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بات کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے ایک آئیڈیل، ایک مثال کے طور پر، ایک آئیڈیل کے طور پر، ہماری آئیڈیل کے طور پر. اور یو ول فائنڈ دیٹ کہ ہندوز، پھر اس نے کہا، آپ نے فرمایا کہ یو ول فائنڈ دیٹ ان دا کورس آف ہندوز، ٹائم آف ہندوز، جو ہندو ہیں وہ ہندو بننا اس چیز کو چھوڑیں، جو مسلمان ہیں مسلمان بننا چھوڑیں. نہ صرف مذہبی سینس میں، کیونکہ یہ ہر انسان کا ایک اپنا عقیدہ ہے. مسلمان کا جو عقیدہ ہے اس کو فالو کرے، ہندو جو اپنے عقیدے کو فالو کرے. بٹ ان دا پولیٹیکل سینس ایز دا سٹیزن آف ون اسٹیٹ، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو، جو ہندو ہو اپنی عبادت میں مشغول ہو، اپنی بات کرے، وہ ہندو بن کرے، جو مسلمان ہے وہ اپنی عقیدے کو فالو کرے. اور اس ملک کے اندر، اسٹیٹ کے اندر تمام سٹیزن برابر ایکول ہیں، تو ہر بندہ اپنے کام سے کام رکھے. He further said, my guiding principle will be just and complete impartiality. آپ نے مزید کہا کہ میرے جو گائیڈنگ پرنسپل ہیں وہ صرف جسٹس پر مبنی ہیں، اور یہ ایک طرح کی مکمل امپارشیلٹی ہے، یعنی کہ غیر جانبداری ہے. And I'm sure that
مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ود یور سپورٹ اینڈ کوپریشنس، آپ کے تعاون سے، آپ کی حمایت سے، آئی کین لک فارورڈ ٹو پاکستان بیکمنگ ون آف دا گریٹسٹ نیشن آف دا ورلڈ، کہ میں منتظر ہوں اس بات کا کہ پاکستان دنیا کی سب سے عظیم قوموں میں سے ایک قوم نکھر کر سامنے آ سکتا ہے، یعنی کہ بن سکتا ہے. If you want to pay homage to our great leader، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جو ہمارے قائد ہیں، عظیم قائد ہیں، ان کو ہم خراج تحسین پیش کریں، ہومیج پیش کریں. We should follow his footsteps and transform Pakistan into a country where every citizen of Pakistan may live with the spirit of peace, brotherhood and harmony. ہمیں چاہیے کہ ہم قائد اعظم کے ان فوٹ اسٹیپس کو، ان کے نقش قدم پر چلیں اور پاکستان کو ایک ایسا ملک بنائیں جہاں کے ہر پاکستانی جو شہری ہیں، جو سٹیزن ہیں، وہ اپنی زندگی اس امن کی، اس جذبے کے ساتھ، اس بردرہوڈ بھائی چارگی کے ساتھ، اس ہارمنی ہم آہنگ کے ساتھ رہ سکیں.